الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا مولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وحزبه وابنه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بعض حقیقتیں تو وہ ہوتی ہیں جو عمیق اور گہری ہوتی ہیں، وہاں تک ہر کسی کی بصارت کی رسائی نہیں، اور بعض ایسی حقیقتیں ہوتی ہیں کہ ہر کوئی اسے دیکھ سکتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ عمل کرے نہ کرے لیکن حقیقت نظر آتی ہے، اور وہ لوگ جو گہری اور عمیق حقیقتوں تک رسائی نہیں رکھتے لیکن بے ادبی بھی نہیں کرتے، جرت اور گستاخی بھی نہیں کرتے، وہ قابل معافی ہیں، ان کے لیے مواخذہ نہیں ہے کیونکہ ان کی رسائی نہیں۔ اور جو گہری اور عمیق حقیقتوں کو گہرا ہونے کے باوجود اپنی عقل ناقص پر تول کر فیصلہ صادر کریں تو ظاہر ہے جو شاید نظر ہی نہیں آئی اس کا فیصلہ کیا ہوگا، تو وہ مجرم ہیں، انہی کو قرآن شریف منافق کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی عقل سے فیصلہ کیا ہے۔ اور بعض حقیقتیں وہ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کھلے عام نظر آتی ہے،
ان کا انکار نہیں ہو سکتا۔ رب کریم نے قرآن شریف میں سید عالم نبی محترم علیہ السلام کی حقیقت تک پہنچنے کا حکم دیا ہی نہیں، یہ کوئی حکم نہیں ہے، کیونکہ آپ کی حقیقت جو ہے کائنات کی ہر شے بعد میں ہے اور حقیقت محمدیہ پہلے ہے۔ صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ، پہلے ہے، اور بعد کی شے کو تو دیکھنے والا دیکھ کر کچھ نہ کچھ تو کہہ سکتا ہے، لیکن جو اس کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کی ہے وہاں تک تو اس کی رسائی نہیں ہے۔ اسے کیا چاہیے؟ اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنے زاویہ عقل پر فیصلہ نہ کرے، بلکہ ان اکابر کے حکم کے مطابق عقیدہ بنائے جن کی وہاں تک رسائی ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں رب کریم نے فرمایا کہ آمنو کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح کہ صحابہ کرام ایمان لائے، کیونکہ تمہاری رسائی تو ہے نہیں، تم نے تو بظاہر انہیں دیکھا نہیں ہے، تو ان کی بات کا انتظار کرو جنہوں نے پاس بیٹھ کر دیکھا ہے۔ اور یہ بھی قسمت کی بات ہے، ہر کوئی پاس بیٹھنے والا بھی نہیں دیکھ سکا۔ چنانچہ قرآن شریف فرماتا ہے بَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ ان کو دیکھتے ہیں، ینظرون الیک، کہ وہ آنکھیں کھول کر آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، بظاہر آپ معلوم کرتے ہیں کہ یہ آنکھیں کھول کر آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، فرمایا محبوب آپ ان کو نظر آتے ہی نہیں، دیکھتے ہیں، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آنکھیں کھلی ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ آپ کو نہیں دیکھ رہے۔ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ دوسری آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا، ہم نے ان کے آگے پردہ کھڑا کر دیا ہے، پردہ کھڑا کر دیا، آگے وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے ان پر پردہ ڈال دیا ہے، وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اور بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ غیر محرم کو جھانکنے کی اجازت نہیں ہوتی، غیر محرم ہے نا، اس کو جھانک نہیں سکتا وہ، حالانکہ گھر میں مرکری بلب جو ہیں وہ جل رہے ہیں، انرجی سیور جل رہے ہیں، ٹیوبیں جل رہی ہیں، اور گھر بھر چمک رہا ہے، ڈیکوریٹڈ ہے، ان گنت بلب جل رہے ہیں، لیکن گھر میں ہے کیا؟ وہ بتائے گا جو گھر میں داخل ہو سکتا ہے، اور جو باہر ہے اس کو تو داخلے کی اجازت نہیں ہے، وہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ یہی کہے گا کہ یوں پتہ تو چلتا ہے کہ روشنی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اندر کون ہے۔ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ یوں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن رسول اللہ کے دامن میں حسن کون سا ہے وہ غیروں کو نظر آتا ہی نہیں ہے۔
غیروں کو نظر نہیں آتا. کیوں؟ غیر محرم ہے، پردہ ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، ان کو نظر نہیں آتا، اس لیے وہ ان حقائق کو دیکھ نہیں سکتے، پہچان نہیں سکتے. اور عظمت رسالت مآب علیہ السلام کا یہ عظیم حسن ہے کہ جو دیکھ پائے وہ دور سے دیکھ کر آ گئے، دور سے دیکھ کر آ گئے. جو نہیں دیکھ پائے وہ سامنے کھڑے بھی نہیں ادھر سے. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دو بدترین پڑوسیوں کے درمیان ہوں. بدترین پڑوسی جن میں سے ایک ابو لہب ہے اور ایک عقبہ بن ابی معیط ہے. دونوں ہی بدترین، حالانکہ پڑوسی اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پہچان نہیں سکے نا. حضور تشریف فرما ہے جبریل امین آ گئے. اور قدرتی بات ہے کہ ابو ذر غفاری حضور کے قدموں میں بیٹھے. ابو ذر غفاری نبی رحمت علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھے ہیں. جبریل آ گئے تو دیکھ کر کہتے یا رسول اللہ یہ ابو ذر ہیں، یہ ابو ذر ہیں. فرمایا ابو ذر ہیں، تو اسے پہچانتا ہے؟ جانتے ہیں کہ پہچانتا ہے. جبریل کی زبان سے سنوانے کے لیے فرمایا تو جانتا ہے؟ عرض کی آقا میرے میں واللہ لہوا اشہر عندنا منہ عندکم. سرکار یہ مدینہ شریف میں اتنے مشہور نہیں ہیں جتنے آسمانوں میں مشہور ہیں. یہ مدینہ شریف میں اتنے مشہور نہیں ہیں جتنے ہم میں مشہور ہیں. تو بات تو بڑی نکھر گئی، بات تو بڑی اونچی نکل گئی کہ اصل حسن کے جلوے ہی آسمانوں کی دنیا کو معلوم ہے. ہاں جی، اصل ان کے پاس ہیں. یا پھر وہ لوگ جن کی قسمت اتنی بلند ہے کہ وہ قدسیوں سے لگا بندہ کھاتے ہیں، یا پھر ان کو پتہ ہے کہ رب کریم نے نبی رحمت علیہ السلام کو کس قدر باوقار کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. یا رسول اللہ علیہ السلام آپ فرما دیں اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. طاعت کرو اللہ کی، حکم مانو اللہ کا حکم مانو. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اللہ کا حکم مانو. ایک چیلنج ہے پوری دنیا کو اہل سنت سے ہٹ کر. ایک آیت ایسی دکھا دو جہاں رب کریم نے اطیعوا اللہ پر وقف فرمایا ہو قرآن شریف میں. اللہ کی اطاعت کرو. ایک آیت دکھاؤ کہ اللہ کی اطاعت کرو اور وہاں فل سٹاپ ہو، یا سکتہ ہو، یا وقف مطلق ہو، یا وقف جائز ہو، یا وقف لازم ہو. چیلنج ہے. یا پھر مجھے حکم دیں میں عرض کروں کہ وہاں رسول پاک کی طاعت کا ذکر کر کے فل سٹاپ لگا دیا، اپنا ذکر ہی نہیں کیا. غیروں کے لیے تو یہ اس لیے کہتا ہوں کہ ڈھونڈو، اور آپ کو سنا دیتا ہوں کہ کوئی آپ جہاں تشریف لائے
اور آپ مسجد شریف کے نمازی ہیں، آپ کی خدمت کرنا اس فقیر کا حق ہے جی، اس فقیر کا حق ہے۔ آپ کو قرآن شریف کی آیت کریمہ سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو، وَآتُوا الزَّکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول پاک کی اطاعت کرو۔ کان خوگر تھے کہ قرآن پاک میں تو کئی مقامات پر اللہ کریم نے پہلے اپنی اطاعت کا ذکر کیا ہے، پھر حضور کی اطاعت۔ یہ تو قرآن پڑھنے والوں کے کان خوگر ہیں۔ چنانچہ 2-4 آیتیں آپ کو سنا دیتا ہوں، میرا بھی مانتا ہوں آپ کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ۔ ایمان والے ہو، مولا تیری توفیق سے، تو فرمایا پھر ثبوت دو۔ مولا کریم کیا ثبوت دیں؟ فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول پاک کی اطاعت کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ایک آیت۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا جل شانہ وعم نوالہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ اطاعت کرو، اور جس نے اطاعت کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، والرسول، اور رسول پاک کی اطاعت کی، تو پھر جنت؟ جنت تو گناہگاروں کو مل جاتی ہے۔ اللہ چاہے تو جنت تو خطا کاروں کو مل جاتی ہے۔ اللہ چاہے تو بڑے بڑے خطا کاروں پاپیوں کو جنت مل جاتی ہے، لیکن جب ملتی ہے اس وقت وہ پاپی ہوتے نہیں ہیں، پہلے کسی کی نظر سے پاک ہو جاتے ہیں، پھر ان کے لیے جنت کھل جاتی ہے۔ اور دلیل کے لیے میں لمبا کیوں جاؤں، میں غوث پاک کے سامنے آنے والے ڈاکوؤں کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ حضرت پڑھنے جا رہے ہیں، رب نے ڈاکو پیش کر دیے، چلے پڑھنے کے لیے ہیں، گویا رب نے فرمایا پیارے محبوب کے شہزادے تو جب پڑھے گا ذرا ان کو تو پڑھا دے۔ یہی ترجمانی ہو سکتی ہے کہ وہ چلے ہیں تو علم دین پڑھنے کے لیے ہیں، اور رب کریم نے ابھی وہ وہاں پہنچے نہیں، بغداد شریف راستے میں ہی ہیں، ڈاکو آ گئے۔ گویا اس کا یہی ترجمہ ہے کہ پیارے تو پڑھتا ہی پڑے گا، تیرا تو ابھی وقت آ گئے، ان کو تو پڑھا دے۔ لو، ان قدموں سے ہلے نہیں جب تک ان کو مقرب بارگاہ نہیں بنا دیا۔ ڈاکو تھے نا، یعنی کتنوں کو لوٹ چکے تھے، کتنے مسافروں کو لوٹ چکے تھے، گنتی نہیں ہے۔ کتاب والے یہ تو کہتے ہیں کہ وہ ڈاکو تھے، اور حضور غوث پاک کے سامنے آ گئے، یہ نہیں بتاتے کہ آج تک کتنے انہوں نے کاروانوں کو یعنی کافروں کو لوٹا، یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن قسمت اس لیے بھلی نہیں کہ ڈاکو ہیں، قسمت اس لیے بھلی ہیں کہ غوث پاک کے سامنے آ گئے، یا یوں کہو کہ قسمت اس لیے بھلی ہے کہ راہ چلتے ہوئے انہیں شہزادہ رسول نظر آ گیا۔ اللہ والو، رات کی تاریکی میں لڑکھڑانے والا، پھسلنے والا،
ڈگمگانے والا عین ممکن کہ چوٹ کھائے کہ اس کی قسمت کے سورج نکل آیا، راستہ صاف ہو گیا جی، عین ممکن کہ وہ لڑکھڑاتا ہی رہتے، جہنم رسید ہوتے، خوش قسمتی کے شہزادہ رسول کے حسن کا سورج نظر آ گیا۔ اس واقعے پہ مجھے تبصرہ نہیں کرنا، آپ بھی ہم دیکھ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو جنت تو ان ڈاکوؤں کو بھی مل گئی، لیکن جب ملی اس وقت ڈاکو نہیں تھے۔ یہ بات ذہن میں رہے، کوئی غلط ترجمہ نہ کر دے جی۔ جنت مل گئی ہے، خطا کاروں کو مل جاتی ہے، بڑے بڑے خطا کاروں کو جنت مل جاتی ہے، بڑے بڑے غلط کاروں کو جنت مل جاتی ہے، جبکہ توبہ کر لیتے ہیں، جبکہ توبہ کر لیتے جنت مل جاتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مشہور ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی، بدکار عورت کو جنت مل گئی، جانے اپنی عزت کا سودا کتنی دفعہ کر چکی ہے۔ سفر میں ہے، اکیلی ہے، اور اکیلے سفر کرنا عزت والی عورتوں کا کام نہیں ہے۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، عزت والی، شرافت والی، اچھے خاندانوں کی بیٹیاں اکیلی سفر، مجھے پتہ ہے کہ آپ کیوں نہیں بولتے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمیں دکھ ہے کہ اس معاشرے میں مسافر سفر کرنے والے مرد تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات ضروری ہے۔ مجھے اپنے ایک عالم دین کی بات آج تک یاد ہے، وہ کہتا ہے کہ جو عورت بازار میں پھرتی ہے، جو عورت بازار میں خرید و فروخت کرتے ہوئے پھرتی ہے، تیرا بیٹا ہے بھائی ہے، شوہر ہے، باپ ہے، پھر پھرتی ہے بازار میں، پھر پھرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مدین کے چشمے پر جہاں قوم کے چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، وہاں ایک سمت میں دو عصمت مآب، عفت مآب، شرافت مآب، پیکران عصمت و شرف، دو خواتین علیحدہ بیٹھی، بشر آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا، قالتا لا نسقی، حضرت نے ان کو بچیوں کو جو کہ شرافت مآب ہیں، عزت مآب ہیں، نگاہ موسیٰ علیہ السلام کو عام کی تو نظر نہیں تھی نا، اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر مقرب کی نظر تھی۔ ہاں جی، آپ بصیرت سے سمجھ گئے کہ یہ خواتین شرافت مآب ہیں، عفت مآب ہیں، اور جب آپ نے استجاباً آپ نے فرمایا ما خطبکما، تمہارا کیا حال ہے؟ ادھر تو یہ سارے چرواہے بکریوں کے چرانے والے، اور میں لفظ غلط نہیں بول سکتا، عموماً ان کی طبیعت میں لاپرواہی ہوتی ہے۔ یہ دو شریف زادی ہیں، فرمایا ما خطبکما، تمہارا کیا حال ہے؟ تو دونوں ہی کیوں آ گئی یہاں؟ یہ باہر نکلتا تو مردوں کا کام ہے، باہر نکلنا تو مردوں کا کام ہے، بکریوں کو جانوروں کو پانی پلانا ہی تو مردوں کا کام ہے، تم کیسے آ گئی؟ کیوں آ گئی؟ کیا تمہارا کوئی عزیز مرد نہیں ہے؟ تو وہ برملا کہہ اٹھی کہ ابونا شیخ کبیر، محترم ہمارا بھائی کوئی نہیں، ہمارا قریبی کوئی نہیں، ابا جی ہیں، لیکن شیخ کبیر، وہ بہت بوڑھے ہیں، وہ باہر نہیں آ سکتے، ابا جی بوڑھے ہیں، ہماری مجبوری ہے اس لیے آ گئی ہیں۔ تو حضرت جی اس سے یہ دلیل نہیں ملتی کہ جن بہن بیٹیوں، جن بچیوں، عورتوں کے اعزاء و اقربا رشتہ دار موجود ہوں، وہ بازار میں باہر
مجھے سبق دے دیں جو میں پھر اپنا سناؤں گا. وہ نکلتی ہیں. کیوں نکلتی ہیں؟ ماں ہے تو بھائی بیٹا موجود ہے، ہمشیرہ ہے تو بھائی موجود ہے، بیوی ہے تو شوہر موجود ہے. جب تک یہ زندہ ہیں کسی خاتون کو باہر آنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ ماں تب باہر نکلے گی جب بیٹا مر جائے، ہمشیرہ تب نکلے گی جب بھائی مر جائے، بیوی تب نکلے گی جب بیوہ ہو جائے. اگر رشتہ دار ہو تو پھر عورتوں کا کیا کام ہے باہر آنے کا؟ اسی لیے آپ نے پوچھا ما خطبکما، تو وہ بھی تو شریف جادیاں تھیں نا. انہوں نے کہا ابونا شیخ کبیر، ہمارے ابا حضور شیخ ہیں، بوڑھے ہیں، اور کبیر بہت زیادہ بوڑھے ہیں. بس یہی بات، اس پہ تفسیر بھی نہیں جا سکتا. اللہ وہ خاتون بخاری شریف جا رہی ہے، چونکہ تھی بازاری عورت، اکیلی جا رہی ہے. چلتے چلتے راستے میں دیکھا کہ ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ ہے، پیاس سے مر رہا ہے. گیلی مٹی کنویں کے ارد گرد، جو تر مٹی یا گیلی ہے نا، وہ اس پہ دانت گاڑ رہا ہے پیاس سے. اس نے محسوس کر لیا کہ پیاسا ہے. اس نے چاہا کہ میں پانی پلاؤں. اب پانی پلانے کے لیے ڈول کے لیے رسا، وہاں ڈول بھی نہیں ہے، وہاں رسا بھی نہیں ہے. اب وہ کیا کرے؟ حضرت جی حدیث شریف میں اس کے پاؤں میں تھا جس کو آپ کہتے ہیں موزہ، موزے چمڑے کے ہوتے ہیں. اس نے اپنا پاؤں کا موزہ اتارا. چلو ڈول کا کام تو اس سے لے. رسی کہاں سے لائے؟ اپنی سر کی اوڑھنی اتاری. سر کی اوڑھنی، اس اوڑھنی سے باندھ کر اس نے وہ موزہ بطور ڈول اتارا، پانی نکالا. کتے کو جو مر رہا تھا بچہ، اس کو پانی پلایا، بچ گیا. اور مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لامرأۃ مومسۃ سقت جرو الکلب ماء. کتے کے بچے کو پانی پلانے والی بدکار عورت بخشی گئی. لیکن کیسے بخشی؟ پانی پلایا. کیسے پلایا؟ پاؤں کا موزہ ڈول، سار کا دوپٹہ یا چادر، رسی. تو کیا مسئلہ نکلا؟ تھی تو بے غیرت عورت پر سر پہ کپڑا تھا. تھی بے غیرت عورت اس دور کی وہ بے شرم عورت تھی. اس دور کی وہ بے حیا عورت تھی، بازاری عورت تھی. لیکن سر پہ، یار کچھ تو خدا را سوچنے کی بات ہے. اس دور کی بے غیرت عورت سر پہ، اور آج کی شریف زادی سر سے ننگی. اب بتائے کہ کس منہ سے قیامت میں حاضری ہوگی؟ اگر تو باپ ہے تو بیٹی کی شرم کر، اگر تو بھائی ہے تو بہن کی شرم کر، اگر تو شوہر ہے تو بیوی کی شرم کر. اگر نہیں کرتا تو پھر شرم کر، ڈوب کے مر. قیامت میں رسول اللہ کے سامنے کیسے جائے گا؟ تو خدا را خوف کریں. یہ ایمان والوں کا تو معاشرہ نہیں ہو سکتا. چلیے میں درمیان میں بات آگئی. کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ جنت تو خطا کاروں کو بھی آخر، بے ایمان نہ ہو بے عمل کو آخر جنت مل جاتی ہے، بے ایمان کو نہیں ملتی. بے ایمان کو، بے عمل کو جنت ملتی ہے، بے ادب کو نہیں ملتی. بے عمل سے خالی ہو
بخشا جائے گا اگر توبہ کر لے یا کوئی بخشوانے والا مل جائے، بخشوانے والا مل جائے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، قیامت کے دن صف جا رہی ہے جہنمیوں کی، صف جا رہی ہے جنتیوں کی۔ ایک شخص کھڑا، اس نے دیکھا کہ بزرگ جا رہے ہیں، کہتا حضور اتعرفنی، حضرت مجھے پہچانا؟ فرمایا تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ اے اللہ والوں کے پاس کسی وقت بیٹھنا کام آ جاتا ہے، عادت بناؤ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کی، بازاریوں کے پاس نہ بیٹھو، درباریوں کے پاس نہ بیٹھو۔ جی دنیا کے وہ لوگ جو کہ ظالم ہیں، اچکے ہیں، کوئی ہوں، ان کے پاس نہ بیٹھو، کوشش کرو چند لمحے کسی اللہ کے بندے کے پاس بیٹھ جاؤ، کوشش کرو۔ ہم یہ فقیر بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ مجھے حکم دیں، میں قدموں پہ آپ کے ہاتھ رکھ کے تعمیل کروں، اللہ مجھے توفیق دے۔ اچھوں کے پاس بیٹھنے کی عادت ڈالو۔ اچھے کون ہیں؟ رنگ کے اچھے نہیں، کام کے اچھے، کام کے اچھے، نیکوں پاکوں کے پاس بیٹھنے۔ اور قسم بخدا نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور اللہ اکبر ذکر خدا کر رہے ہیں، حضور کے غلام ذکر مسائل پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ بعد دو جماعتیں ہیں، ایک جماعت جو ہے وہ تو اپنے اپنے ذکر میں مصروف ہے، دوسری جماعت درس قرآن ہو رہا ہے، مسائل پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ حضور نے یہ فرمایا، قرآن پاک کا یہ ارشاد ہے، اتنے میں حضور آ گئے، سرکار آ گئے، اور بڑی بھری قسمت والے صحابہ تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ حضور جلوہ گر ہیں یہ آ گئے، اور کبھی یوں ہوتا کہ یہ آئے تو حضور آ گئے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی۔ کبھی ان کے پاس میرے آقا آ گئے، کبھی یہ حضور کے دربار میں آ گئے۔ حق چہار جا سرکار تشریف لے آئے، دونوں کو دیکھا، وہ استغفار کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، یہ مسائل پہ تبصرہ ہو رہا ہے۔ حضور ان کے پاس بیٹھ گئے، جو مسائل پہ گفتگو کر رہے تھے، حلال سے کی رغبت اور حرام سے نفرت دلا رہے تھے، اور یوں سمجھو سرکار کی شریعت بیان کر رہے تھے۔ حضور بیٹھ گئے۔ میں کہتا ہوں کہ بتائیے ان کی قسمت کو کون ملے؟ سرکار بیٹھ گئے آ کر، اور یہ میرے آقا چپ نہیں کیے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے کا رب کریم نے مجھے حکم دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے کا، قرآن شریف پڑھنے والے، قرآن پاک کا بیان کرنے والے، حدیث پاک پہ تبصرہ کرنے والے، شریعت مصطفیٰ علیہ السلام کی نوکری کرنے والوں کو دوستو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ حضور فرماتے مجھے رب نے فرمایا ان کے پاس بیٹھو۔ پڑھوں آیت قرآن شریف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا۔ خطاب نبی پاک علیہ السلام سے ہے، مراد ہم فقیر ہیں، کیونکہ
سرکار تو ایسے بنانے والے ہیں نا، نبی پاک تو اپنی امت کو ایسے بنانے والے ہیں جن کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے۔ کون ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے کو پابند کر لے، اپنے کو پابند کر لے۔ کس کا؟ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ آج ایک نمازی ایسا بھی نظر آتا ہے جو ہے ہمارا مستقل نمازی جمعے کا، لیکن آج اس کو نیند تنگ کر رہی ہے، بڑی عماسیاں مار رہا ہے، بڑی جمائی دے رہا ہے، اللہ رحم کرے۔ یعنی آمین کہنے سے کوئی پلے سے جاتا ہے؟ آپ کے آمین کہنے کے بھلے سے غفلت دور ہو جائے گی۔ ہاں جی، شاید واللہ نبی ثواب، پہلے کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا، آج ہے۔ اور یہ مجھے میرے لیے جوری ڈیوٹی ہے، واز بھی سناؤ، خیر سے چہرے بھی دیکھو کہ نیند تو نہیں آ رہی ہے، یہ چہرے بھی نیند تو نہیں آ رہی ہے مجھے، ڈبل ڈیوٹی۔ اب بوڑھا ہو گیا ہوں، ڈبل ڈیوٹی نانے خدا رہا ایک ہی لے دے۔ حضرات گرامی، اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ یا رسول اللہ، خطاب حضور سے ہے، اپنے آپ کو پابند فرما لیں۔ کس کا پابند کر لیں؟ مَعَ الَّذِينَ، ان کے پاس بیٹھنے کا، جو یدعون ربہم، جو اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں۔ کب ذکر کرتے ہیں؟ بالغدات، صبح دیکھو تو ذکر، شام دیکھو تو ذکر۔ جو صبح شام میرا ذکر کرتے ہیں، آپ بھی ان میں بیٹھ کر کرم فرمائیں۔ اس لیے کہ جب شاگرد استاد محترم شاگردوں کے پاس بیٹھیں تو شاگرد زیادہ توجہ سے سبق پڑھتے ہیں۔ تب جب میرے آقا صحابہ کے اندر بیٹھ گئے تو جانے ان کا ذکر ان کو کہاں تک لے گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس مجھے رب کریم نے بیٹھنے کا، تو میں آپ سے کہنے میں حق بجانب ہوں، دکھی دل سے کہتا ہوں، دکھی دل سے، کہ جب صبح درس قرآن کریم ہوتا ہے نا، حرج کوئی نہیں کہ کوئی مجھے تانا دے، کوئی حرج نہیں ہے، میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، ایسا ہو جاتا ہے۔ مرکزی جامع مسجد اہل سنت کی شہر کی، بے شک کان میں انگلیاں لے لو، سننا نہیں ہے، میں درد رو رہا ہوں، درد رو رہا ہوں، درس قرآن ہو رہا ہے اور سننے والے 4 ہیں، سننے والے 4 ہیں، 5واں نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ یا رسول اللہ آپ ان پہ کرم فرمائیں۔ تو نوٹ کرنے کی بات ہے، اللہ والو، نماز پڑھ کے بھاگنے کی نہ کیا کرو، کوشش کرو کہ خدا کرے نماز کے بعد یہ نماز بھی نصیب ہو جائے، یہ نماز بھی نصیب ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ قرآن و سنت کا درس سننا کوئی معمولی بات ہے؟ اٹھ کے بھاگ گئے، توجہ کی بات ہے۔ حضور تشریف لائے، بیٹھ گئے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے کا رب نے مجھے۔ فرق یہ ہے کہ میرے آقا بیٹھیں گے ان پہ کرم کرنے کے لیے، اور ہم بیٹھیں گے اپنی جوڑیاں بھرنے کے لیے۔ میرے آقا کو ان ذکر کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بیٹھتے ہیں کہ جب میرے آقا بیٹھیں گے حضور کے قرب کی برکت سے ان کے خفتہ قدمیں بیدار ہو جائیں، خفتہ قدمیں بیدار ہو جائیں گی۔ حضرات گرامی قادر، رب کریم ارشاد فرماتا، بات آگے نکل گئی، میں یہ آیت پڑھی تھی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے طاعت کی اللہ کی
اور اس رسول کریم کی قربان اپنے ساتھ ملا کے ذکر کر رہا ہے، اپنے ساتھ ملا. جس نے طاعت کی اللہ رسول کی، جس نے طاعت کی، کہا کرو سنیوں اگر کوئی پوچھے کیا حال ہے تو بربلا کہا کرو اللہ رسول کا کرم ہے. اور اگر کسی کو دکھ پہنچے، بیٹے تو آپ یہاں نہ بیٹھیں، یہ سیانے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کا بیٹھنا مناسب نہیں ہے، آپ کا لباس ایسا نہیں ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیا کروں؟ اور قدرتی بات ہے جو لباس ایسا رکھتے انہیں آگے بڑھنے کا شوق ہے. میرا بیٹا ہے، اللہ تجھے جزا دے، تو نماز پڑھنے کے لیے آیا، اللہ تیری جوانی میں عزت والی برکت کرے، لیکن عزیز بیٹے لباس مسلمانوں کا چاہیے، لباس ایمان والوں کا چاہیے، کیونکہ سرکار کا یہ لباس حضور کی طرف سے ریکمینڈڈ نہیں ہے. حضور کی طرف سے لباس وہ ریکمینڈڈ ہے جس میں شرم بھی ہو، حیا بھی ہو، پردہ بھی ہو. آپ کو بھی سناتا ہوں، اپنے بچوں کو سیدھی راہ پہ لگاؤ، نسل بگڑ رہی ہے، نسل خراب ہو رہی ہے. اگر میں ایک شعر پڑھ دوں جو اکبر الہ آبادی نے کہا تو کہیں ایسا نہ ہو میرے دوست ناراض ہی ہو جائیں. مجھے یاد ہے، سنا دوں، لیکن حوصلے سے سننا پڑے گا. سنیں گے؟ اقبال کیا کہتا ہے؟ ہاں اکبر الہ آبادی کہتا ہے، معاف کر دینا سارے لوگ ایسے نہیں ہیں لیکن ہیں صحیح. اس وقت ہوں گے تو تبھی تو اکبر الہ آبادی نے یہ کہا نا، کہتا ہے جی یوں قتل کے بچوں سے، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، وہ قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا. کون؟ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. اگر فرعون کالج بنا دیتا اسے قتل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ان میں کوئی ذائقہ ہی نہیں تھا کہ موسیٰ کا دامن پکڑنے والا ہو، ان میں رہنے والا کوئی نہ رہتا جو نبوت کو سلام کرنے والا ہو. ہمارے ان اداروں میں الا ماشاءاللہ تعلیم ہوتی ہے، میں کسی غلط تعلیم کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن جس کالج میں جاؤ، جس سکول میں جاؤ، جس ادارے میں جاؤ، تیرا نام فلاں، تیرے بابا کا نام بتاتے ہو کہ نہیں بتاتے ہو؟ بس یہی دکھ ہے کہ اللہ والو جس کالج میں جاتے ہو فلاں بن فلاں بن کے جاتے ہو، اور بابے کی نسبت بعد میں بتاؤ، مصطفیٰ کی غلامی کی نسبت پہلے بتاؤ. کالجز نے، یونیورسٹیوں نے بڑے بڑے مرد پیدا کیے، کوئی شک نہیں ہے. اقبال جیسا مرد بھی تو اسی نے پیدا کیا. بڑے بڑے حضرت سید سلیمان، ان کا نام مبارک ہے، اعلیٰ حضرت سرکار کے مرید ہیں، علی گڑھ یونیورسٹی کے اسلامیات کے پروفیسر ہیں، وہ بھی وہاں پڑھاتے رہے جی. اور اسی طرح دیگر کابرین وہ کالجوں میں پڑھتے بھی رہے، پڑھاتے بھی رہے. لیکن خدا کی قسم جس طرح باپ کے لیے، بیٹے کے لیے باپ کی نسبت نہیں بدلتی، مسلمان وہ ہے جہاں بھی چلا جائے رسول پاک کی غلامی کی نسبت نہیں بدلتی. حضور کے بن کے رہو، سرکار کے غلاموں کے بن کے رہو، حضور کے منگتے بن کے رہو. بے شک کالجوں میں پڑھو، بے شک یونیورسٹیوں میں پڑھو، بے شک اداروں میں پڑھو، لیکن حضور کے غلام بن کر. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. ڈاکٹر اقبال کا ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا، شاید سنایا ہو کبھی، چلو پھر سے تازہ ہو جائے گا.
ڈاکٹر اقبال صاحب جب تھے نا فورن میں، مغربی جرمنی میں تھے یا برطانیہ، جہاں بھی تھے، اور کو ایجوکیشن تو آپ جانتے ہی ہیں، یہ گندگی اور یہ فضلہ مسلمانوں نے یہودیوں سے لیا ہے۔ کو ایجوکیشن، کو ایجوکیشن کا معنی ہے مخلوط تعلیم، یعنی لڑکے لڑکیاں مل کر ایک ہی ڈیسک پر، وہ کسی کی بیٹی ہے، یہ کسی کا بیٹا ہے، دونوں مل کر، اسے کہتے ہیں کو ایجوکیشن۔ کیا مسجد میں بھی ایسا بیٹھنے کی اجازت ہے؟ خدا را ہے؟ کیوں؟ یہ بے حیائی ہے۔ جس گھر جو خدا کا گھر ہے وہاں ایسے بیٹھے تو بے حیائی، اور جہاں کوئی پابندی نہیں ہے وہاں کیا حال ہے؟ دہا کرو، کہیں اور تلخی میں بات آ جائے گی۔ میں تو ڈاکٹر اقبال صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ اقبال صاحب پڑھتے تھے اور انگریز نے دیکھا کہ یہ بڑا قیمتی جوہر ہے، اور نوجوان کو لوٹنے کے لیے سب سے بڑا شیطان کا حربہ عورت ہے۔ مرزائیوں نے مسلمان نوجوانوں کو مرزائی مرتد بنایا تو عورتوں کی وجہ سے بنایا، یاد ہے آپ کو؟ آپ انکار نہیں کر سکتے۔ بس کیا کہتا ہوں، ایک عورت چھوکری اس کے پیچھے لگا دی ڈاکٹر کے، جو کلاس فیلو تھی، اس نے ڈاکٹر کو پر ڈورے ڈالنے شروع کر دے۔ اقبال بھی تو اقبال ہی تھا نا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پروفیسر تھا، خدا کی قسم ہے وہ کسی ولی کا مرید تھا، کسی ولی کا مرید تھا۔ بچا لیا مدینے کے تاجدار نے، صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ۔ ڈاکٹر اقبال کو کسی کہنے والے نے کہا کہ آپ کو حکیم الامت کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا حکیم الامت بنا جا سکتا ہے، تو بھی بن سکتا ہے۔ نے کہا کیسے بن سکتا ہے؟ فرمایا اگر کام کرو تو میں بتا دیتا ہوں۔ کہتا کروں گا۔ فرمایا 1 کروڑ مرتبہ میں نے حضور پہ درود شریف پڑھا۔ 1 کروڑ مرتبہ میں نے درود شریف پڑھا حضور پہ۔ تم بھی پڑھو، حکیم الامت بن جاؤ گے۔ تاجدار مدینہ نے کرم کا ہاتھ لمبا کر کے بچا لیا، ڈورے ڈالے، وطن سے دور، اماں سے دور، باپ سے دور، بھائیوں سے دور، سورسز تھے گمراہ ہونے کے، لیکن قسم بخدا ماں باپ کا تعلق بعد میں ہے، حضور کی غلامی کا تعلق پہلے ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے آخر سرکتے سرکتے ایک دن سیدھی بات کر دی کہ کیا ہی اچھا ہو ہم اپنی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھی بن جائیں۔ فرمایا ساتھی بنے تو ہیں، پڑھتے تو ہیں یہاں۔ نہیں، جب اقبال کو پتہ نہیں اس بدبخت کا اشارہ کیا ہے۔ نہیں، مطلب میرا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے رفیق سفر حیات بن جائیں۔ اقبال نے کہتا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن تیرا اور میرا بندھن جو ہے نا یہ شرعی طور پر ہوگا، نفسانی طور پر نہیں ہوگا۔ شریعت کا دستور ہو تو پھر وہ تھی عیسائی، وہ عیسائی تھی اور ڈاکٹر صاحب مسلمان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھئی میں تمہیں یہ کہتا ہوں، تو بھی اہل کتاب کی ہے، میں بھی قرآن پاک کو ماننے والا ہوں، تیرے ساتھ نے کہا میرا ہوگا، لیکن اس شریعت کے مطابق جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ فرمایا جس طرح کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرا تیرے ساتھ نکاح ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کی سنت کے مطابق۔
آپ نے جو پکڑا نا چوٹی سے اس چھوکری کو، خدا کی قسم ہے اس کو بات کرنے کی ہمت نہ رہی. کہا میں عیسیٰ علیہ السلام کی سنت کے مطابق عمل کروں گا. ٹھیک ہے. آخر اس کو کہنا پڑا اقبال تو جانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی ہے. آپ نے دیکھا کہ حضرت اقبال نے کہاں ضرب لگائی ہے. میدان میں نکلو، کالجوں میں پڑھو، یونیورسٹیوں میں پڑھو، لیکن غیرت ایمانی کا ہتھیار لے کر پڑھو. عورت کے پیچھے چل نکلنا یہ تو کوئی مرد بھی نہیں ہے. کسی خاتون کو سیدھی راہ پہ لگا کے ایمان اور غیرت دے کر اس کی زندگی کو پاک کرنا یہ مردمی ہے. فرمایا کرو، میں نکاح کروں گا تیرے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی سنت کے مطابق. اس نے کہا ڈیئر اقبال ایسا تو ہو نہیں سکتا کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا. تو فرمایا چلو تیری طرف سے تو جواب ہو گیا نا، اب میں پیشکش کرتا ہوں، میں پیشکش کرتا ہوں، میرے ساتھ نکاح کرو اور میرے مصطفیٰ کی سنت کے مطابق کرو. میری سرکار کی سنت کے مطابق کرو. آؤ میرے دین میں آؤ جس میں اتنی وسعتیں ہیں کہ سرکار کی شریعت ہر کسی کی دستگیری فرماتی ہے. مزدور کے لیے سرکار کی شریعت، جی غلام کے لیے حضور کی شریعت، لونڈیوں کی اصلاح کے لیے حضور کی شریعت، یتیموں کو سنبھالنے کے لیے حضور کی شریعت، گردوں کو اٹھانے کے لیے حضور کی شریعت، جن کو کوئی نہ پوچھے ان کو گلے لگانے کے لیے مصطفیٰ کی شریعت. لاجواب کر دیا. اور وہاں آپ نے یہ شعر بولا ہے، اقبال نے وہاں یہ شعر پڑھا ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. سرما ہے میری سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اور اسی لیے فرماتا ہے خود سرما کن در چشم خاک اولیاء، خاک اولیاء سرما کن در چشم خاک اولیاء. تاب بینی زبتدا تا انتہا. سرکار کی خاک کا سرما بناؤ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ بھول نہ جاؤں یوں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ. اللہ رسول کی جس نے اطاعت کی جنت میری جنت تو نہیں ہے، میری جنت نہیں. جنت تو خطاکاروں کو بھی ملتی ہے. جب کسی اللہ والے کے ہتھے چڑھ جائیں، توبہ کر لیں، انہیں اپنا بنا لیں تو جنت تو مل جاتی ہے. تو پھر کیا ملے گا؟ سنو ایمان تعالیٰ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ
انعم اللہ علیہم، جو لوگ اللہ اور اس کے شان والے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طاعت کرتے ہیں، یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ کریم نے انعام فرمایا ہے۔ ان کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے، آپ جانتے ہیں یار نہیں جانتے، آپ تو شادیاں اٹینڈ کرتے ہیں، کئی آپ آج بھی شادیاں اٹینڈ کر کے آئے ہیں یا کریں گے؟ ایسا ہوتا ہے جناب، پارٹیشن ہوتا ہے پنڈال میں، یہ وی آئی پیز کا، یہ دوسروں کا، وی آئی پیز علیحدہ، دوسرے علیحدہ جی، اور جو وی آئی پیز ہوتے ہیں وہاں عام میرے جیسے کو جانے نہیں دیتے، وہاں وی آئی پیز ہوتے ہیں قربان۔ اللہ کریم فرماتا ہے جن پر میں نے انعام کیا، بتائیے کہ وہ وی آئی پی ہیں یا نہیں؟ ابھی میں ان کا نام پاک نہیں سنا رہا آپ کو، صرف یہ کہتا ہوں مع الذین انعم اللہ علیہم، ان کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے، تو جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ خاص ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ وی آئی پی ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ فرماتا او اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں، میں تمہیں ان کے ساتھ ملا دوں گا جن پہ میرا انعام ہوا ہے۔ کیا مطلب، کیا ترجمہ ہوا؟ محبوب کے غلام بن جاؤ، سارے وی آئی پی بن جاؤ گے، سارے وی آئی پی بن جاؤ گے۔ کب؟ جب تمہارے ہاتھ میں دامان مصطفیٰ ہوگا۔ ایک وی آئی پی کا ذکر بھی ہو جائے، کیا کریں، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، اور ٹائم ہوتا تو ہے، سننے والے تھوڑے ہوتے ہیں۔ یہ مجھے بھی یقین ہے کہ آپ مجھے حوصلہ نہیں دلائیں گے کہ چلو آئندہ ہم ٹائم پہ آئیں گے، یہ مجھے بھی پتا ہے کہ آپ عادت نہیں بدل سکتے، اللہ کرے بدل جائے تو ٹھیک ہے، لیکن فقیر نے یہ کبھی دعا نہیں کی کہ میں بھی عادت بدل دوں، ہم نہیں بدلیں گے، بدلو تو آپ کی مرضی، نہیں بدلتے تو آپ کی مرضی، ہم نہیں بدلیں گے، ہم نوکر ہیں، ہم کمی ہیں مصطفیٰ کے، ہم تو ہوکا دیں گے، کوئی سنے تو اس کی مرضی، نہیں سنتا تو اس کی مرضی، ان ٹائم آپ تمہاری مرضی، نہیں آتے تو تمہاری مرضی، لیکن خدا را عادت بدلو، یہ گندی عادت ہے، یہ غلط عادت ہے، یہ ناپاک عادت ہے۔ کیا لیے پھرتے ہو؟ بڑا کام ہے ہمیں، بڑی، خدا فرمائے اگر قیامت میں محبوب کا نام سننا یہ تمہارے لیے کام ہی کوئی نہیں، تو مجھے کس منہ سے بخشش مانگتے ہو؟ جب تک مصطفیٰ کا نام نہیں لوگے میں تو نہیں بخشتا، تم کہتے ہو ان کا نام سننا کو کام ہی نہیں، تو اگر وہ یہ فرما دے کہ جو محبوب کے نام سننے کے لیے وقت نہیں نکالتا اسے بخشش کے لیے میں بھی کچھ نہیں دیتا۔ خدا را بدلو، بدلو، یہ کوئی انداز نہیں ہے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، ایک رکعت مل گئی، دوسری نکل گئی، نماز پڑھی، سلام پھیرا، چودھری صاحب مسجد سے باہر، چلو وی آئی پی، میرے آقا کا ہر غلام خاص ہے، ہر غلام خاص ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اس حدیث پاک کے راوی ہیں معاذ ابن جبل، معاذ ابن جبل، یہ میرے آقا کے قاری ہے، قاری ہے، قاری ہے، معاذ ابن جبل قاری ہے۔ تو ایک دن سرکار علیہ السلام تشریف فرما تھے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کے مزار پر انوار پر جناب جبریل امین یا فرشتے وہ ناکہ لے کر حاضر ہوں گے
جو آپ کے اعجاز کے ساتھ پہاڑ سے پیدا ہوئی تھی، اور پھر ظالموں نے اسے ذبح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر کے فرشتوں سے فرمائے گا جاؤ صالح علیہ السلام کے مزار شریف پہ چلے جاؤ اور میرے رسول کو اس پہ بٹھا کے لاؤ۔ اب قربان یہ کتنی شان کے مالک ہیں، رب ان کے لیے سواریاں بھیجتا ہے۔ کیا یہ وی آئی پی نہیں ہے؟ یہ صالح علیہ السلام خاص نہیں ہے؟ نبوت جس کے سر پہ آ جائے وہ خاص ہی ہوتا ہے۔ فرمایا فرشتے جناب صالح علیہ السلام کے مزار شریف پر ناکہ شریف لے کے جائیں گے۔ میرے آقا یہ بیان کر رہے ہیں، اور غلاموں کو تو عادت ہے اپنے آقا کی سننے کی، غلاموں کو تو عادت ہے کہ بھلا ہماری سرکار کے لیے کیا ہوگا۔ یہ جب حضور نے بیان کیا تو حضرت معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ، اور آپ کے مزار شریف پر آپ کی مبارک ناقہ عظما لائی جائے گی؟ میرے آقا نے بھی نہیں فرمایا معاذ میں بات اور کر رہا ہوں، تو ادھر لے آیا۔ پوچھا کیوں؟ میرے آقا جانتے ہیں میرے صحابہ کو عادت ہو گئی ہے کہ جب بھی کسی کا ذکر کرے ان کی نگاہ میری طرف ہی آتی ہے۔ کروڑ مرتبہ توبہ تشبیہ تو نہیں دیتا، لیکن میں کہہ دیتا ہوں دودھ پینے والا بچہ شیر خوار، اس کے سامنے چاہے کتنی بھی عورتیں کھڑی ہوں، خدا کی قسم ہے بچہ ماں کی طرف ہی لوٹتا۔ چاہے دوسری ماؤں نے، دوسری خواتین نے اچھا لباس پہن رکھا ہو، جی اس کی ماں کا لباس بوسیدہ ہو، ان کا رنگ جیسا بھی ہو، ماں سانوڑے رنگ کی بھی ہو، اور دودھ پینے والا بچہ اسی کی طرف لوٹتا ہے جیسے ماں۔ کیوں؟ اس نے ماں کا دودھ پیا ہے۔ جس امت نے رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت کا نور لیا ہے، اگر یہ مصطفیٰ کی طرف نہ دیکھے تو کدھر مرو گے؟ لڑکھڑاؤ نہیں، اگر لڑکھڑاؤ تو حضور کے قدموں پہ گرو۔ داغ بڑی عجیب پتہ، مجھے یہ کسے کہتے ہیں غزل مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ غزل کا شعر مجھے اس وقت سے یاد ہے جب میں سکول میں پڑھتا تھا، اور سکول کا حوالہ میں بچوں کو اس لیے دے دیتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ توجہ کریں کہ تمہارے حال ایسے ہی ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو پھر میرے اساتذہ کے لیے دعا کیا کرو، ان سنی اساتذہ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ داغ کا شعر مجھے آج یاد ہے، ہمیں اردو پڑھانے والے استاد گرامی نے یہ سنایا تھا، غش کھا کے داغ یار کے قدموں پہ گر پڑا۔ اور گرا تو ہے لیکن ایسے نہیں، کہاں گرا؟ یار کے، غش کھا کے داغ یار کے قدموں پہ گر پڑا، اور بے ہوشی نے بھی کام کیا ہوش یار کا۔ لڑکھڑاؤ نہیں، اگر خدا نہ کرے لڑکھڑا جاؤ تو مدینے کے تاجدار کے قدموں پہ گرو۔ کتے یہودیوں کی طرف نہ دیکھو، بے غیرت انگریز کی طرف نہ دیکھو، سوشلسٹوں کمیونسٹوں کی طرف نہ دیکھو، لڑکھڑاؤ بھی صحیح تو مدینے کی طرف دیکھو۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دل کا درد رو رہا، دل کا درد ہے، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات۔ اللہ کریم فرماتا ہے جس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول اللہ کی اطاعت کی، فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، میں ان کو میرا انعام پانے والوں کے ساتھ ملا دوں گا۔ تو جن پر انعام ہوا وہ ہیں وی آئی پی،
تو پتہ چلا جس نے سرکار کی غلامی کی وہ بھی VIP ہے۔ مولا وہ کون انعام والے ہیں؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ کریم فرماتا ہے میں نے 4 جماعتوں پر انعام فرمایا ہے۔ میرا نبیوں پر یہ انعام ہے، صدیقوں پر انعام ہے، شہیدوں پر انعام ہے، ولیوں پر انعام ہے۔ میرا نبیوں پر انعام ہے جن کے آقا میرے مصطفیٰ ہیں، میرا صدیقوں پر انعام ہے جن کا امام صدیق اکبر ہے، میرا شہیدوں پر انعام ہے جن کا سردار شہید اعظم امام حسین ہے، میرا ولیوں پر انعام ہے جن کا شان والا ولی، جن کا شان والا سردار یا تو صدیق جناب علی شیر خدا ہیں یا پھر ان کی نسل مقدس کا عظیم شہزادہ غوث اعظم۔ فرمائیے میں ان پر میں نے انعام کیا ہے، اور آج تم حضور محبوب کی اطاعت کرو، میں تمہیں ان کے ساتھ میں لا دوں گا۔ اللہ والو ایمان سے کہنا یہ تھوڑا انعام ہے، یہ تھوڑا انعام ہے۔ سرکار کی محبت کے دعوے داروں، صدیق اکبر کو ماننے کے مدعیوں، اور جناب علی شہداء، امام حسین کو سید الشہداء، حضرت امیر حمزہ کو، حضرت سیدنا جعفر الطیار کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سعد بن ربیع کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پیار کرنے والوں اللہ فرماتا میں ان کے ساتھ ملا دوں گا، پر اطاعت کرو میرے مصطفیٰ کی۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ تم نے کہنا تھا کہ سبحان اللہ ساتھ بڑا اچھا ہے، نہ یہ بیان کر کے اللہ فرماتا ہے ساتھ بڑا اچھا ہے۔ میرے ان انعام پانے والوں کا ساتھ بڑا۔ سرکار نے فرمایا حضرت صالح کے مزار شریف پر ان کی ناکہ بھیجی جائے گی، اس پہ سوار ہو کر آئیں گے۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں یا رسول اللہ، اور آپ کے مزار شریف پر آپ کی ناکہ مبارک عذبا وہ آئے گی؟ میرے آقا نے بھی نہیں فرمایا اور بندہ خدا میں ان کا نام لے تو میرا نام لے آیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ باتوں باتوں میں محبوب کو یاد کرنا بھی سرکار کو پیارا ہے، پیارا ہے، پیارا ہے۔ عرض کی آقا حضور عذبا پہ آئیں گے؟ فرمایا معاذ عذبا کی مبارک سواری پر تو میری شہزادی سیدہ خاتون جنت آئے گی۔ وہ تو خاتون جنت آئیں گی اس پر، حوران بہشتی کا پیرا ہوگا، لاکھوں کروڑوں حوران بہشتی ہجوم کیے ہوں گی، میرے آقا کی شہزادی ان کے درمیان۔ فرمایا اس پہ تو میری شہزادی آئے گی، سبحان اللہ۔ اور بات جب آگے چلائی نا تو میرے آقا نے فرمایا سنو یہ VIPs بنتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَيُبْعَثُ بلال کو اللہ تعالیٰ جنت کی ناکاؤں کو پیدا کر کے جنت کی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی بلال کے مزار پر بھیجے گا۔ بڑے VIP کے نہیں، ادھر صالح علیہ السلام رسول ہیں ان کے مزار پر ڈاچی، ادھر میرے آقا کا بلال ہے، وہ بلال ہے، یہ صالح ہیں، وہ رسول ہیں، یہ غلام مصطفیٰ ہے، غلام مصطفیٰ ہے۔ کتنے اوپر نکل گئے بلال، کتنے اوپر نکل گئے، اور بلال بھی پھر بلال ہیں۔ سرکار فرماتے جب بلال چلیں گے نا جنت میں ناکہ پہ تو حضور فرماتے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، بلال کھڑے ہو جائیں گے، کانوں میں انگلیاں دے کر اذان شروع کر دیں۔
جی اذان شروع ہو جائے گی، اذان جو زندگی بھر جو اذان نہیں دی ہے، عادت جو بن گئی ہے اذان دینے کی، وہ عادت بدلتی ہے تو مجھے کہنے کی بھی اجازت ہو، نہیں ہوگی تب بھی کہوں گا۔ اگر بلال کو اذان کی اجازت ہو تو وہ ان صفوں میں اذان سے نہیں رکتا۔ سنیوں کو درود و سلام کی عادت ہے، رکتے یہ بھی نہیں ہے قیامت میں۔ یہ یہاں جلتے مرتے ہیں، میں کہتا ہوں پاگلو حالات سے صلح کرنا سیکھو، یہ مستانے تو قیامت میں بھی نہیں شب کریں گے۔ یہاں تو جل کر بھاگ جاتے ہو کہ چلو گھر میں یہ تو سنیوں کا جلسہ ہے، اور جب وہاں قیامت میں سنی نہیں چھوڑیں گے پھر تو ایک ہی راستہ ہے۔ کہہ دوں کہ سمجھ گئے ہو؟ چلو سمجھ گئے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن جہنم ہی ایک ایسا کوٹھا ہے جہاں صلاۃ و سلام نہیں ہوگا، باقی ہر شب صلاۃ و سلام ہے۔ یہ ان کی عزت ہے جو سرکار کی اطاعت کرتے ہیں۔ ابھی تو ہم درمیان میں ہیں، بہت کچھ کہنے کو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اللہ توفیق دے۔ اگر حیات زندگی ہوئی خدا کرے ایمان کی سلامتی سے، آپ سے پھر پیار کی باتیں ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔